السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور منفرد داستان کے ساتھ آپ کا میزبان ذکاءاللہ جٹ حاضر خدمت ہے۔ پاکستانی مردوں کی افسانوی شادیوں کے قصے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے اور مشہور بھی بہت ہوئے، جن میں سے سر فہرست ڈاکٹر حسنات اور لیڈی ڈیانا کی شادی کے چرچے تو بہت ہوئے، مگر اس کا خلاصہ کیا ہوا وہ ایک پوشیدہ راز بن کر رہ گیا۔ کرکٹر وسیم اکرم کی شادی آسٹریلیا میں ہوئی۔ کرکٹر شعیب نے بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا سے بیاہ رچایا اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے جمائمہ کے ساتھ شادی کی۔ لیکن آج جو قصہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے، جب کراچی میں شادی کی ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کی در و دیوار جگمگا اٹھے۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی اور نکاح نامے پر دو ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستخط کیے۔ یہ 15 جولائی 1968 کی بات ہے، جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ثروت کے لیے اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے۔ اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ثروت، جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے، 24 جولائی 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھیں اور اردو، انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یکساں عبور رکھتی تھیں۔ شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی، جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے۔ شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو عمان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی، انگریزی، ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اردن سے آئی بارات اتری۔ اس سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک منفرد بات تھی کہ بارات کا طیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے، اور شاید یہ پہلی بارات ہوگی جو ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک کے اندر اپنی بارات کو لے کر جا رہا ہو، یا پاکستان کے اندر شاید یہ پہلی بارات ہی آئی تھی اور اس کے بعد ایسی کوئی بارات نہیں آئی جو بذریعہ جہاز آئی ہو۔ طیارہ زمین پر اترا تو ایئرپورٹ کی فضا شاہ حسین زندہ باد اور صدر ایوب زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر اعظم بہجت تلہونی، سیکرٹری جنرل زید انضمائی، شہزادی منال حسین، شہزادی عالیہ، شہزادی بسمیہ اور چند دیگر حکام شامل تھے۔ ایوب خان نے بارات کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے سفیر آکاش الزین اور اردن میں پاکستان کے سفیر راحت سعید چھتاری بھی موجود تھے۔ دوسری سمت ثروت کی والدہ بیگم شائستہ اکرام اللہ، جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکی تھیں، اور صدر ایوب خان کی صاحبزادی نسیم اورنگ زیب موجود تھیں۔ شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوش دامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس کے بعد بارات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ کراچی کی آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی نعروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے اور صدر ایوب، شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھے۔ کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی فضا میں موسیقی بکھیر رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے۔ ایوان صدر میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام تھا۔ شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہنچا، جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ اس رسم میں ثروت، جو اب شہزادی ثروت کہلانے لگی تھی، کی والدہ، بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ ساس سہاگنوں نے شہزادی ثروت کی ہتھیلی پر مہندی رکھ دی اور پھر ان کی دوستوں نے ایک حسین مشرقی رقص پیش کیا۔ اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس رات شہر بھر میں چراغاں کیا گیا تھا، مگر ایوان صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو تو کچھ زیادہ ہی اہتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا۔
اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں بھی شہزادی ثروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچا دی۔ شہزادہ حسن نے ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے تحفے تقسیم کیے۔ پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی۔ یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا۔ اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین وزیر اعظم وجہت تلہونی اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے علاوہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب نے بطور گواہ دستخط کیے۔ پھر عارضی مصحف کی رسم شروع ہوئی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی، مگر جب دلہا جانے کے لیے اسٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا چھپایا جا چکا ہے۔ یہ ایک مشرق کی روایت تھی۔ پاکستان اور ہندوستان میں یہ روایت آج بھی نبھائی جاتی ہے۔ دلہن کی بہنوں نے 2000 دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کیا۔ اب بارات کی واپسی کا وقت تھا۔ محترمہ شائستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوٹل میں اسرانے کا اہتمام کیا تھا، جس میں دلہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس تقریب میں کراچی کی مشہور شاعرہ وحیدہ نسیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محفوظ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ وحیدہ نسیم کے بعد مشہور مغنیہ مختار بیگم نے بھی بغیر ساز کے مبارکباد کا نغمہ گایا۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن سے بھی نشر کی گئی، جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کے ہجوم لگے ہوئے تھے۔ رات کو شاہ حسین نے دلہا دلہن اور ان کے اہل خانہ کو ایوان صدر میں عشایہ دیا۔ اس تقریب میں صدر ایوب خان نے بطور خاص شرکت کی۔ انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی ثروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور تحفہ عطا کیا اور ایک خوشنما شمع دان بھی دیا۔ متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے۔ عشاء کے بعد شہزادی ثروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیام گاہ کاشانہ واپس آ گئیں۔ چند ماہ بعد 11 نومبر 1968 کو شہزادی ثروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں، جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ شہزادی ثروت کے یہاں 3 بیٹیاں رحمہ، سمایہ اور بادیہ اور ایک بیٹا راشد بن حسن پیدا ہوا۔ ان کی اور شہزادہ حسن کی تصاویر اردن کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی شائع ہوئیں۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون تھیں جن کی تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی تھی۔ وہ دنیا کی خوش لباس ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے کپڑے پاکستان کے معروف فیشن ڈیزائنر رضوان بیگ تیار کرتے ہیں۔ عمان میں ان کے محل کی اندرونی خانہ آرائش پاکستانی ڈیزائنر میاں آہد نے کی ہے۔ وہ اردن کی بیڈمنٹن فیڈریشن کی اعزازی صدر بھی رہی ہیں اور انہوں نے تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ بھی حاصل کیا ہے۔ شہزادہ حسن کی دلچسپیاں سیاست سے زیادہ لکھنے پڑھنے سے رہی ہیں۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ انہیں دنیا کے متعدد ممالک نے اپنی اعلیٰ اعزازات سے سرفراز کیا ہے، جبکہ متعدد یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند عطا کی ہے۔ شادی کے بعد سالہ سال شہزادہ حسن اردن کے ولی عہد کے منصب پر فائز رہے، لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا اور شاہ حسین نے اپنی وفات 7 فروری 1999 سے چند روز قبل اپنے صاحبزادے شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراً بعد بادشاہت کا منصب سنبھال لیا۔ شہزادہ حسن نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور نئے ولی عہد کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا۔ شہزادی ثروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افسانوی شادیوں جیسی تھی اور اس کی یاد آج تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے۔